وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کی خدمت میں فقہ کے، جس کو اردو میں فقہ کہتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا پروناؤنسیشن ہے وہ ہے فقہ. فقہ کے چند قوانین پر گفتگو رہے گی. آج جس قانون پر گفتگو کرنی ہے کہ فقہ کا ایک قانون، ایک رول ہے، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر او نجس. توجہ فرمائیں، یہ ایک اہم قانون ہے، قاعدہ ہے، اور بعض اوقات دیکھیں فقہ، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اردو میں، احکامات شرعیہ کو نہ جاننے کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے اور اس کی زندگی معطل رہتی ہے، اس کی زندگی میں خلل، اختلال نظام واقع ہوتا ہے، اس کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. اگر کوئی بے دین ہو اور جیسا کہ ایک مومنین کا گروہ، کہ انشاءاللہ وہ مختصر سا ہی ہوگا، جو یہ کہتے کہ بھائی جتنا سیکھیں گے اتنا پھنسیں گے، لہٰذا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ایک غلط فکر ہے، غلط اپروچ ہے، اور جو شریعت، جو احکامات الہی، حلال و حرام، جو ائمہ اطہار علیہم السلام نے تعلیم دیے ہیں، وہ کس کے لیے تعلیم دیے ہیں؟ ہمارے لیے تعلیم دیے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک اپروچ غلط اپروچ ہے. اس کے مد مقابل جو افراد دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن حلال و حرام کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا واجب چھوٹ جاتا ہے، یا عبادات باطل ہو جاتی ہے، یا ان کی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے دین نہیں جانتے. اسی مختصر سے مقدمے کی بنا پر یہ ایک اہم ترین رول، قانون، قاعدہ، عربی میں قاعدہ یعنی ایک رول. کیا ہے وہ رول؟ جتنے بھی رولز ہیں شریعت نے جو بیان کیے ہیں، ظاہر ہے یہ بات اس مختصر سی گفتگو میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس پر گفتگو تفصیل سے رہی ہے کہ مجتہد، فقیہ، مرجع تقلید، یا کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کا فتویٰ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں معصوم نہیں ہوتا ہے. معصوم پردہ غیبت میں ہے. اب پردہ غیبت میں مرجع مجتہد قرآن اور حدیث سے اپنی فہم کے اعتبار سے
جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کی کوششیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہر حکم خدا ہو یا کوئی رول اپنے مقلد کو دے، کوئی قانون اپنے مقلد کو دے، تو وہ رول، وہ قانون قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو قانون ہے، یہ جو رول ہے کہ کل شیء طاہر، دنیا کی ہر شے، ہر چیز پاک ہے، یعنی کیا مطلب؟ شریعت نے 10 یا بعض فقہا کے لحاظ سے 11، اب اس کے عدد میں اوپر نیچے، شریعت نے کچھ چیزوں کو نجس قرار دیا ہے۔ نجس کا مطلب کیا ہے؟ نجس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پاک چیز کو اگر وہ نجاست لگ جائے تو پانی سے دھو کر وہ چیز پاک کی جائے گی۔ ایک میجر رول میں نے بیان کیا ہے۔ دنیا میں 10 اپروکسیمیٹلی چیزیں نجس خلق ہوئی ہیں، ذاتاً وہ چیز نجس ہیں، جس کو عین نجس کہا جاتا ہے۔ پیشاب، پاخانہ، خون، کتا، سور، کافر، شراب۔ اب یہ میں نے کچھ بیان کیے، اب ظاہر ان کی ڈیٹیلز تو یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ عین نجس ہے۔ ان کو خداوند متعال نے جو خلق کیا وہ نجس خلق کیا ہے۔ اب خدا نے کیوں نجس خلق کیا؟ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بکل شیء، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ 10 یا 11 چیزیں نجس ہیں، یہ 10 یا 11 چیزیں نجس خلق ہوئی ہیں، یعنی نجس ہے۔ اب خلق ہوئی ہے، مثلا کافر کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نجس خدا نے خلق کیا ہے، نہیں، وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے نجس ہے۔ کتا نجس خلق ہوا ہے، سور نجس خلق ہوا ہے۔ بس یہ 10 چیزیں کہ جو نجس ہیں، اس کے علاوہ بائی اوریجنلی دنیا کی ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، جب تک یہ 10 چیزیں کسی پاک چیز سے ٹچ نہ ہو جائے رطوبت اور گیلاہٹ کے ساتھ۔ اگر یہ 10 یا 11 چیزیں ویٹنس کے ساتھ، گیلاہٹ کے ساتھ، رطوبت کے ساتھ کسی پاک چیز سے ٹچ ہو جائے تو جس کو خداوند متعال نے پاک خلق کیا تھا وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی، وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ بس یہ تو ایک جنرل رول ہو گیا، یہ جنرل رول ہو گیا۔ اب بہت سارے مومنین، مومنات مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کو نجس سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت کا یہ رول نہیں ہے، شریعت کا یہ رول نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ نجس 10 چیزیں، اور 10 چیزیں جب کسی پاک چیز سے ٹچ ہو جائیں تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ خوب ایک دفعہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ پاک چیز، یہ نجس چیز آپس میں ٹچ ہو گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پاک چیز نجس ہو گئی، وہاں تو پھر دو رائے نہیں ہے، وہ پاک چیز نجس ہو گئی، نجس ہو گئی، اب اسے پاک کرنا ہوگا۔ اب توضیح المسائل شریعت میں عالم دین سے، علماء سے
جو فقہ جاننے والے ہیں ان سے سوال کرنا پڑے گا کہ بھائی اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر یہ رول جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ کل شیء لک طاہر، ڈاؤٹ کی صورت میں، شک کی صورت میں دنیا کی ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک تصور کی جائے گی، پاک سمجھی جائے گی. دیکھیں نجس چیز کے میں آپ کی خدمت میں دو اثر بیان کروں. اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو بہت سارے فقہ میں اثر ہو سکتے ہیں، لیکن دو اس کی امپلیمنٹیشن، دو اس کے اثرات جو شریعت میں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر لباس یا بدن نجس ہو گیا تو اس لباس اور بدن کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی ہے، یا اگر کوئی کھانے یا پینے کی چیز اگر نجس ہو گئی تو اس چیز کو نہ کھایا جا سکتا نہ پیا جا سکتا ہے. تو یہ دو ایگزامپل اگر کوئی چیز نجس ہو جائے. اور اگر ہمارے فیور میں اگر یہ رول آ جاتا ہے کہ ڈاؤٹ کی صورت میں، شک کی صورت میں ہر چیز کو پاک سمجھا جائے، اب ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. بالخصوص وہ مومنین مومنات کہ جو ایسے ممالک میں زندگی گزارتے ہیں جہاں پر نجس کفار، اب یہ خود ایک کیا کہتا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ دو قسم کے کافر ہیں، ایک کافر نجس ہے، ایک کافر پاک ہے، جس کی ڈیٹیل اپنے مقام پر. لیکن جو ایسے ممالک میں زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں پر نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یا نجس کافر زندگی گزارتے ہیں، تو وہاں پر اگر ان کے پاس یہ رول، یہ قانون ہو تو اس کے لیے یہ ایک سہولت بن جائے گی. یہاں پر میں آپ کو رول بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، توجہ کیجئے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاک کر لو. دیکھیں ایک دفعہ تو انسان بیکار انسان ہے، دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اس کو، وہ کیا کہے گا، بھئی سیکھنے ویکھنے کی کیا ضرورت ہے، پاک کر لیں، جہاں پر بھی شک ہوا پاک کر لیں. اگرچہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ، آپ کو کیا معلوم، شاید آپ ان چیزوں کو پاک سمجھو جس کو شریعت نے نجس سمجھی ہو. اللہ یہ حال. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں احتیاط تقدس کی علامت ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ ایک الگ سے گفتگو رہنی چاہیے. دیکھیں شریعت نے انشاءاللہ ایک ٹاپک ہمارا آئے گا، اس میں تھوڑی سی ہم ڈیٹیل اس کو دوسرے انداز سے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر ایک اور انداز سے بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ شریعت نے ہر چیز میں احتیاط کو اچھا نہیں مانا ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر احتیاط کو اچھا مانا ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کچھ بیان کریں گے. لیکن نجاست و طہارت، دیکھیں ایک دفعہ تو انسان دین نہ سیکھے اور کہے کہ بھئی دین اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط تھاٹ ہے، غلط فکر ہے، غلط کنسیپٹ ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے کہ بھئی یہ فقہ وغیرہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی ہے. جی نہیں، آپ کی خدمت میں پہلے جملے میں نے بیان کیا کہ یہ قرآن اور حدیث سے مجتہد استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، نکالتا ہے حکم خدا کو. بس توجہ کیجئے گا، جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، شریعت میں بہت سی جگہوں پر احتیاط کو اچھا مانا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں. اسپیشلی بالخصوص نجاسات اور طہارت میں. آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں جس سے یہ رول بھی پتا چلے گا، قانون بھی پتا چلے گا، اور یہ بھی
آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہاں پر شریعت نے پسند نہیں کیا، توجہ کیا کریں، شریعت نے پسند نہیں کیا کہ آپ نجاست طہارات میں نجاست اور طہارت میں بے جا احتیاط کریں، فضول کی احتیاط کریں، شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں اسی کو تقدس کہا جاتا ہے، جی نہیں، تقدس ہے واجبات کو انجام دینا، گناہوں سے بچنا، یہ ہے تقدس۔ 1 گھنٹے تک واش بیسن پہ کھڑے رہ کر ہاتھ دھونا، 1 گھنٹے تک غسل کرنا، 15 منٹ تک وضو کرنا، یہ کوئی تقدس کی علامت نہیں ہے۔ غسل خانے میں ایک وقت گزارنا، یہ انسان مریض ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں بیمار ہے، یہ انسان، تقدس نہیں ہے یہ۔ لہذا یہاں پر آپ کی خدمت میں روایت معتبرہ جو اس قانون، جس روایت کی بنا پر علماء فقہا نے اس قانون کو بنایا، 2 روایت یا 3 روایت آپ کی خدمت میں شاید بیان کروں۔ موثق عمار ان ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے روایت، معتبر روایت ہے، فی حدیث قال کل شیء نظیف حتی تعلم انہ قذر فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فلیس علیک۔ بہت خوبصورت۔ امام علیہ السلام فرماتے اس حدیث کے مطابق کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے۔ ہر چیز کا مطلب کیا ہے؟ اب میں مثال دینے جا رہا ہوں ڈرتے لیکن الحمدللہ ابھی تو میں اکیلا بیٹھا ہوں، لہٰذا مثال دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثلا ٹوائلٹ، بالخصوص وہ ٹوائلٹ جس کو دھویا جاتا ہے، جس کو سنبھالنے والے مومنین و مومنات ہیں، ہم سمجھتے ٹوائلٹ یعنی پورا نجاست، ہر جگہ نجاست لگی ہے۔ خوب کس نے کہا؟ یعنی بعض اوقات تو اب تو خیر لوٹے کا سسٹم ختم ہو گیا تقریباً، ورنہ قدیم زمانے میں ایسا کنسیپٹ تھا کہ لوٹا یعنی عین نجس۔ خوب اگر وہ عین نجس ہے تو پاک کیسے کرے گا؟ نجاست خوب نہیں معلوم۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اگر کسی پاک چیز کو نجس، خود امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، توجہ کریں، اس حدیث کے مطابق خود امام فرماتے ہیں کل شیء، پہلے ابتدا امام یہاں سے کرے، کل شیء نظیف، ہر چیز پاک ہے، حتی تعلم انہ قذر، مگر تمہیں یقین ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے، فقط فاذا علمت، اگر تمہیں یقین یا اطمینان ہو گیا، فقط قذر، تو اسے نجس سمجھو، وما لم تعلم، اور اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، شک ہے، ڈاؤٹ ہے، نہیں معلوم تمہیں، شک ہے، پتہ نہیں، شاید نجس ہو شاید نجس نہ ہو۔ بالخصوص اکثر مومن و مومنات سوال کرتے ہیں کہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں، آفس میں جو باتھ روم واش کرنے والا ہے وہ مثلا ایک شخص ہے کہ جو نجس ہے مثلا، اب ہمیں نہیں معلوم اس نے کہاں گیلا ہاتھ لگایا، خوب اچھا ہے نہیں معلوم ہے۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جستجو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوب اپنے لیے پریشانی ایجاد کرتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں احتیاط اچھی چیز نہیں ہے، اپنی زندگی کو پریشانی میں ڈالنا۔ ہاں میں ہر جگہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس جملے کو بہت سنبھل کر سنیے، جس طرح میں بہت سنبھل کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کا میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں کہ شریعت نے احتیاط کو پسند نہیں کیا، نہیں، بہت سی جگہوں پہ شریعت نے احتیاط کو پسند کیا، لیکن بالخصوص یہ احتیاط جس کی بنا پر انسان وسواسی بن جائے، کثیر الشک بن جائے، دنیا کی ہر چیز کو نجس سمجھے، نہ کسی مومن سے ہاتھ ملائے، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے،
یہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. فرماتے امام اس حدیث کے مطابق ما لم تعلم فلیس علیک، اگر تمہیں نہیں معلوم کچھ نہیں ہے تم پر. یہ تو ایک حدیث. اس کے بعد والی حدیث ذرا ملاحظہ فرمائیے. اور واقعاً اگر اب یہ 2 منٹ میں ایک عظیم مرجع کا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پہلے یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. اب اس روایت کو کیا کروں میں؟ روایت ہے. اب ائمہ اطہار علیہ السلام جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، لیکن یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہماری تعلیمات کے لیے زمین پر اتارے گئے ہیں، لہذا امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. اس کنسیپٹ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا. حفص ابن غیاث عن جعفر صادق سلام اللہ علیہ چھٹے امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں. ان ابیہ ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آبا و اجداد سے چلتے چلتے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یعنی امام تعلیم دے رہے ہیں. ابھی میں اس مختصر سے وقت میں اس حدیث کے لیے صرف یہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ امام علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں. کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ما ابالی، ابول اصابنی اور ماؤن، مجھے یعنی اب میں واقعاً کس طرح اس کا ترجمہ کروں، لیکن شریعت اور دین سمجھنے کے لیے کہ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے. دیکھیں کچھ لوگ دین اور شریعت میں لاپرواہ ہیں. یہ لاپرواہ کی بات نہیں ہے. یہ روایات کن کو بیان کر رہی ہے؟ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز نجیس ہے کون سی چیز پاک ہے. اب میں اس کا بہت ہی سطحی اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ایک نارمل ترجمہ کر رہا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، مفہوم نقل بالمعنی کر رہا ہوں، کہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کپڑوں پر پیشاب لگے یا پانی لگے. یہ نہیں، لاپرواہی نہیں، کیونکہ پیشاب کی نجاست سے لاپرواہی روایتوں میں وجہ بیان کی گئی ہے فشار قبر کی. اچھا، اس قسم کی حدیث کو سننے کے بعد انسان وسواسی بن جاتا ہے. انسان کنٹرول، حد وسط، افراط اور تفرید کا شکار نہ ہو جائے، نہ لاابالی ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، اور نہ ہی اس قسم کا انسان شکی ہو جائے، کثیر و شک ہو جائے، وسواسی ہو جائے، جس کو شریعت میں وسواس کہا جاتا ہے، کہ روایتوں نے کہا کہ یہ وسواسی شیطان کی پیروی کرنے والا ہے. امام فرماتے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لباس پہ پیشاب آ کر لگ رہا ہے. یا امام علیہ السلام کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، توجہ کریں، امام تعلیم دے رہے ہیں. یہ بھی نقل بالمعنی بیان کر رہا ہوں میں. کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ واش روم میں جاؤ، اپنے کپڑوں پر پانی چھڑک دو تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ پانی اڑا ہے یا پیشاب اڑا ہے. اب بس آگے بروجردی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مرجع، کیا فرماتے ہیں؟ ایک واقعہ ہمارے استاد نے جو نقل کیا کہ چونکہ آگے سید حسین بروجردی طباطبائی قم میں ان کی مزار شریف ہے، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک قبر بنی ہوئی ہے جو آگے بروجردی کی قبر ہے. وہاں پہ سامنے ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اعظم. اس مسجد اعظم کی تعمیر آگے بروجردی نے کی ہے. وہ وہاں پہ نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے. تو اب قدیم زمانہ، وہ قوم کا قدیم زمانہ کہ جہاں جب برف باری بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور روڈ بھی کوئی ایسے زبردست اچھے بنے ہوئے نہیں تھے، خاکی اور گردآلود اور مٹی والے روڈ تھے. اب آگے بروجردی بازار سے گزرتے ہوئے آئے، محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شاگرد پیچھے سے آیا،
کہا کہ سیدی مولائی، یہ آپ کی ابا پیچھے سے اس پہ گارا لگا ہوا ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے. آگا بورجر نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے. اب کتے بھی آ رہے ہیں روڈ پر، کتے خوب گھوم رہے ہیں، گلیوں میں کتے گھوم رہے ہیں، لیکن یہ تو نہیں معلوم کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں وہاں سے کتا بھی گزرا ہے. آگا بروجردی سے یہ کہا کہ یہ آپ کی ابا جو ہے زمین پر گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے، اس پر کیچڑ لگا ہوا ہے، اگر دیکھیں یہ اگر کتا وہاں سے گزرا تو آپ کی ابا نجس. آگا بروجردی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری ابا کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے، اور میں جان بوجھ کر اسی حالت میں اسی لیے آیا تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر احتیاط کرنا ہے، نہیں، شریعت نے احتیاط نہیں کہی ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ میری ابا نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جہاں سے میں گزرا وہاں سے کتا گزرا یا نہیں گزرا وہ مجھے تو نہیں معلوم ہے. یہ ہے شریعت، یہ ہے دین. اس کو کہتے ہیں شریعت سہلا، اس کو کہتے ہیں آسان دین، آسان شریعت. آسان شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان نہ جانے نہ سیکھے. آسان دین کا مطلب یہ کہ جو شریعت نے پڑھایا ہے انسان اس کو فالو کرے، یہی اس کے لیے اس کی زندگی میں آسانی کا سبب بنے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.